اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں۔ محترم سامعین، گزشتہ روز ہم آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کے متعلق چند ضروری باتیں پیش کیے تھے، جس میں خلاصے کے طور پر اس بات کی وضاحت تھی کہ لوگوں، دنیا کے تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرو۔ آج کی تفسیر میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے متعلق چند ضروری باتیں معلوم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ محترم بھائیوں، اس آیت میں امت محمدیہ کے بہترین امت ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے ہی کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر اس کا منصبی فریضہ ہے، اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اس کی تکمیل اس امت کے ذریعے ہوئی۔ اگرچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پچھلی امتوں پر عائد تھا، جس کی تفصیل احادیث صحیحہ میں مذکور ہے، صحیح حدیثوں میں مذکور ہے، مگر پچھلی بہت سی امتوں میں صرف دل اور زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو سکتا تھا۔ امت محمدیہ میں اس کا تیسرا درجہ ہاتھ کی قوت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ کہ جو شخص تم میں سے کوئی شریعت کے خلاف امر دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ حدیث مبارکہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ انسان کے جہاں تک بس میں ہو وہ برے کام سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجازت مرحمت فرمائی کہ اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو اسے برا جانو، یہ نہ ہو کہ اس برے کام کی تاویلات کرنا شروع کر دو۔ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے عمل پر کیا انعام ملے گا وہ بھی غور سے سن لیں کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف کسی بندے کی رہنمائی کی تو اس کو نیک کام کے کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔
مناظر اسلام حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس حدیث کا مطلب اس مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلاً ایک شخص نماز کا عادی نہیں تھا، آپ کی دعوت اور ترغیب اور محنت کے نتیجے میں وہ پابندی سے نماز پڑھنے لگا، وہ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر سے غافل تھا۔ آپ کی دعوت اور کوشش کے نتیجے میں وہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے لگا، ذکر و تسبیح کا عادی ہو گیا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ آپ کی مخلصانہ دعوت و تبلیغ کے اثر سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگا، اسی طرح اور بھی نیک اعمال کا پابند ہو گیا، تو اس کی عمر بھر کی نمازوں، ذکر و تلاوت، زکوٰۃ و صدقات اور دوسرے نیک اعمال کا جتنا اجر و ثواب آخرت میں ملے گا، اس حدیث کی بشارت کے مطابق اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب انعام کے طور پر اپنے لامحدود خزانہ کرم سے اس داعی بندے کو بھی عطا کریں گے جس کی دعوت و تبلیغ نے اس کو نیک اعمال پر آمادہ کیا اور عادی بنایا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس راستے سے جتنا اجر و ثواب اور آخرت میں جو درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ کسی دوسرے راستے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے مبارک عمل پر جو انعام ملنے والا ہے اس کو تو سن لیا، اگر اس مبارک عمل کو چھوڑ دیں گے تو کیا سزا ملنے والی ہے اسے بھی سن لیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم۔ ترمذی کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کا قبضے میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے اور تم کو تاکید ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، یعنی اچھے باتوں اور نیکیوں کی لوگوں کو ہدایت اور تاکید کرتے رہو اور بری باتوں اور برے کاموں سے ان کو روکتے رہو، یا پھر ایسا ہوگا کہ اس معاملے میں تمہاری کوتاہی کی وجہ سے اللہ تم پر اپنا کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو واضح الفاظ میں آگاہی دی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا میری امت کا ایسا فریضہ ہے کہ جب اس کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی فتنے اور عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی، اور پھر جب دعائیں کرنے والے اس عذاب اور فتنے سے نجات کی دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس میں قطعاً شبہ کی گنجائش نہیں کہ صدیوں سے یہ امت طرح طرح کی جن فتنوں اور عذابوں میں مبتلا ہے اور امت کے نیک لوگوں کی دعاؤں اور التجاؤں کے باوجود ان عذابوں سے نجات نہیں مل رہا ہے، تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری سپرد کی تھی اور اس سلسلے میں جو تاکید احکام دیے تھے اور اس کا جو عمومی نظام قائم فرمایا تھا وہ صدیوں سے تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ امت کی مجموعی تعداد میں اس فریضے کے ادا کرنے والے فی ہزار ایک کے تناسب سے بھی نہیں۔ ان تینوں حدیثوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے
جہاں لوگوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، جنہیں آپ احسن انداز میں، اچھے انداز میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نصیحت کر رہے ہیں، وہی نصیحت کرنے والے میں بھی ایمانی پختگی پیدا ہوتی ہے دعوت کی برکت سے۔ مثلاً اگر آپ کسی کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، تو لازمی طور پر آپ بھی نماز کی پابندی کرنے لگو گے۔ آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ اگر بالفرض آپ ایسا نہیں کرتے، آپ نماز نہیں پڑھتے دعوت دے کر، تو جسے آپ تلقین کر رہے ہیں، آپ جسے دعوت دے رہے ہیں، وہ آپ کو ٹوک سکتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، تو اس وقت آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی تعلیمات یعنی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو پوری کرنے سے دور رہیں گے، پوری نہیں کریں گے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یاد کر لیں، جب وہ اپنے کسی آدمی کو ایک ذمہ داری دی، چند دن کے بعد آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم نے ذمہ داری پوری کر لی؟ تو اس نے کہا ابھی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لتفعلن ما تؤمرون به او لترکبن اعناقکم اليہود والنصارى۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس آدمی سے کہ جتنی ذمہ داری ملے اسے پورا کرو۔ اگر ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو یہود و نصارہ تمہارے حاکم بن جائیں گے۔ اور آج دنیا کے حالت سب کو معلوم ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون ہمارا حاکم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے مبارک کام میں موت کے آخری سانس تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔